اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کروڑوں سال، اربوں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک وجود تھا، کہ کوئی تھا، کہ کچھ تھا۔ اب میں کیسے بیان کروں، کیونکہ انسان پر ضرور ایک ایسا زمانہ بھی آیا ہے کہ اس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہ تھا، تو بس کوئی شے تھی جسے بنا کر رکھ دیا گیا، جسے یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ وہ ہے یا نہیں۔ پھر بے شک ہم نے انسان کو ایک مرکب بوند سے پیدا کیا، ہم اس کی آزمائش کرنا چاہتے تھے، بس ہم نے اسے سننے والا، دیکھنے والا بنا دیا۔ اب وہ وجود جس کا کہیں کچھ بھی ذکر نہیں، اسے پیدا کر دیا گیا۔ پیدا کرنے سے مراد کوئی شے جو چھپی ہوئی ہے سامنے آ جائے، کہ وہ سامنے آنے سے پہلے بھی موجود ہے لیکن ظاہر نہیں ہوئی۔ اب جب ظاہر ہو گئی تو اس شے کو احساس ہوا کہ وہ سن رہا ہے۔ یہ احساس اسے پہلے نہیں تھا، اسے کسی آواز سے کوئی پہچان نہیں تھی، وہ سنتا جانتا ہی نہیں تھا، وہ دیکھنا جانتا ہی نہیں تھا۔ جب اسے سننا، دیکھنا محسوس ہونے لگا تو اسے پتہ لگا کہ وہ کچھ ہے، اور اب اس کی آزمائش ہونا ہے کہ کیا تم نے خود کو پہچانا کہ تم کیا ہو، کیسے بن گئے؟ اگر بنے ہو تو پھر کسی نے بنایا ہے، اور جو بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ کیا تم نے اس کو پہچانا؟ یہی آزمائش ہے جس کے لیے انسان کو بنایا گیا۔ کیوں بنایا گیا؟ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ اب یہ جن کون ہے؟ یہ تو پتہ لگ گیا کہ انسان کی آزمائش ہونی ہے، انسان کو ہی چنا گیا پہچان کے لیے، لیکن جن اور انسان بندگی کے لیے ایک ساتھ کیسے بن گئے اور کیوں بنائے گئے؟ عبادت، بندگی اور بندہ تبھی بنیں گے کسی کا جب اسے پہچان لیں گے، مان لیں گے۔ تو کیا پہچاننا ہے؟ کسے پہچاننا ہے؟ کون ہے جو چھپا ہوا ہے، یعنی موجود ہے لیکن سامنے نہیں؟ کسے سامنے لانا ہے؟ تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا اپنے آپ کو براہ راست دیکھنے سے مختلف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حسن کو ایک آئینے میں دیکھنا چاہا جس میں اس کی تمام خوبصورت صفات کی عکاسی کرنے کی صلاحیت ہو، تو اس نے کائنات کی تخلیق کی کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ اب راز بہت محتاط ہو کر سننا، بات بڑی لطیف ہے، اس کو گہرائی سے سمجھنا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں نے چاہا، چاہنا کیا ہوتا ہے؟ خواہش۔ خواہش پیدا ہوتی ہے نفس کی وجہ سے۔ نفس اچھا بھی چاہتا ہے، برا بھی چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے نفس پر رحم لازم کر لیا ہے۔ انسانی نفس کیا ہے؟ اب یہ جان لو۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، تو آدم عبرانی زبان کے لفظ آدما سے بنا ہے، جس کے معنی مٹی یا زمین کے ہیں۔ مٹی کیا ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیج خدا کا کلام ہے۔ مٹی لوگوں کے ذہنوں، رویوں اور دلوں کی نمائندگی کرتی ہے، جن میں لفظ بویا گیا ہے۔ بیج یا لفظ جڑ پکڑتا ہے، اگتا ہے اور پھل دیتا ہے یا نہیں دیتا، مٹی کی حالت پر منحصر ہے۔ آیا یہ پیداوار کے لیے موضوع ہے یا نہیں؟ تو کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک کی ایک مثال بیان کی ہے؟ گویا وہ ایک پاک درخت ہے کہ جس کی جڑ مضبوط اور اس کی شاخ آسمان میں ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر وقت اپنا پھل لاتا ہے، اور اللہ لوگوں کے واسطے مثالیں بیان کرتا ہے تاکہ وہ سمجھیں۔ اور ناپاک کلمے کی مثال ایک ناپاک درخت کی سی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اسے کچھ ٹھہراؤ نہیں ہے۔ تو اچھی مٹی میں ایک مسلسل بڑھتا ہوا عمل نظر آتا ہے، جس میں جڑیں گہرائی تک دھنس جاتی ہیں اور جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سمجھ میں اضافہ ہوتا ہے۔ مٹی زندگی کا ذریعہ ہے، مٹی کے بغیر زندگی نہیں ہے، لہٰذا مٹی تمام قدرتی زندگی کی نمائندگی کرتی ہے، اور اس قدرتی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم مٹی سے وابستہ اور اس پہ انحصار کرتے ہیں۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ مٹی جس میں بیج بویا جاتا ہے
پھر وہ بیج ایک پودا بنتا ہے، وہ پودا درخت بنتا ہے، اور پھر اس کی لاتعداد شاخیں، ان شاخوں پہ پتے اور پھر پھل آتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح انسان کا ذہن جس میں خیال کا ایک بیج بویا گیا، وہ بیج عمل کی شکل میں سامنے آیا، اس عمل پر مستقل کام ہوتا رہا تو وہ دن بدن اور مضبوط ہوتا گیا، یہاں تک کہ اس کا پھل یعنی نتیجہ سامنے آ گیا۔ اور اللہ ہی نے تمہیں زمین میں سے ایک خاص طور پر اگایا ہے، ایک خاص مقصد کے لیے، اپنی پہچان کے لیے۔ تو ہم اس مٹی، اس شعور کو کیسے پائیں جس میں خدا کا کلام اگتا ہے؟ ہم اپنے ذہنوں، دلوں اور رویوں کی پرورش، حفاظت کیسے کر سکتے ہیں تاکہ وہ قبولیت، فہم اور فہم کو بڑھانے کے لیے موضوع ہو جائے؟ کیا ہم نماز سے زمین کو ٹھیک طرح سے سیراب کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اسے مراقبے کے ساتھ تیار کر سکتے ہیں؟ کیا ہم صرف قرآن کے مطالعے سے اپنے ذہن کی مٹی کی تعمیر کر سکتے ہیں؟ اچھی فصل، اچھے شعور، اچھی سوچ اور اچھے عمل کی پیداوار کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم محض سمجھ تک بولے رکھیں۔ اگر ہم مضبوط فصلیں لانا اور پیداوار بڑھانا چاہتے ہیں تو اس مٹی پر، اپنے شعور پر مستقل محنتی کام کی ضرورت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، کہہ دے وہ کان تمہاری بھلائی کے لیے ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے ایمان والوں کے حق میں رحمت ہے۔ تو اچھی مٹی وہ شخص جس میں لفظ جڑ پکڑتا ہے اور اچھی طرح پیدا کرتا ہے، اور کافر کہے گا اے کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا، مٹی ہو گیا ہوتا۔ ہم نے تو سنا ہے، پڑھا ہے، ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو پھر قیامت کے روز کافر ایسا کیوں کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا؟ خدا نے تمہیں مٹی بنایا، اس کی خصوصیات دی، لیکن تم آگ بن گئے۔ خدا نے تو تمہیں مٹی بنایا تھا، مٹی جو زندگی کا ذریعہ ہے، جو بقا بخشتی ہے، پروان چڑھاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے اور پھر نتیجہ یعنی پھل دیتی ہے، لیکن تم نے خود پہ ظلم کیا۔ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کی اصل حقیقت سے ہٹا دینا۔ تم مٹی تھے، تم میں مٹی کی خصوصیات تھیں، لیکن تم نے آگ بننا پسند کیا۔ آگ کیا ہے؟ تو پھر بات اب وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں جانا جاؤں تو میں نے خلقت کو خلق کیا تاکہ پہچانا جاؤں۔ اب راز بہت محتاط ہو کر سننا، بات بڑی لطیف ہے، اس کو گہرائی سے سمجھنا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ میں نے چاہا، چاہنا کیا ہوتا ہے؟ خواہش۔ خواہش پیدا ہوتی ہے نفس کی وجہ سے۔ نفس اچھا بھی چاہتا ہے، برا بھی چاہتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے، اس نے اپنے نفس پر رحم لازم کر لیا ہے۔ انسانی نفس کیا ہے؟ اب یہ جان لو۔ جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک انسان مٹی سے بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ اب اس باریک نقطے کو غور سے سمجھیے کہ پھر جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں، مٹی سے انسان بنا، انسان یعنی مٹی، مٹی یعنی آدم بن گیا، لیکن ابھی ادھورا ہے، انسان ابھی ادھورا ہے۔ اس مرحلے پہ تو فرمایا گیا کہ جب اسے پورے طور پہ بنا لوں تو یہاں سے شامل ہوئی ہوا، ہوا یعنی زندگی۔ اس مٹی اور زندگی کے جوڑے پہ اب ربانی الہی صفات کی پھونک دی گئی کہ تم دونوں مل کر اللہ کی تمام خوبصورت صفات کی عکاسی کرو، اور سب اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو اسے انہی ناموں سے پکارو اور چھوڑ دو ان کو جو اللہ کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ اپنے کیے کی سزا پا کر رہیں گے۔ پکارنا یعنی ان ناموں کی صفات کو عملی شکل میں لاؤ، اس کی پہچان کرواؤ کہ وہ رحمان ہے، رحیم ہے، رازق ہے، مدد کرنے والا ہے، سلامتی دینے والا ہے، آسانیاں دینے والا ہے، سکون دینے والا ہے، راستے آسان کرنے والا ہے، بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے، یتیم پر شفقت کرنے والا ہے، بے آسرا کا سہارا بننے والا ہے۔ اور جو لوگ ان صفات کے الٹ چلتے ہیں وہ ظالم ہیں، جو انسانیت نہیں رکھتے، جو کسی کا درد نہیں بانٹتے، وہ اللہ کی بندگی سے دور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، اداس ہو گئے، پھر ان کو سلا دیا گیا اور ان کی پسلی سے حوا پیدا ہوئی، جبکہ جنت میں بھیجنے سے پہلے ہی یہ واقعہ ہوا کہ جب میں اسے پورے طور پر بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا،
یعنی آدم بنے، مٹی خدائی شعور، اس شعور میں حوا زندگی شامل ہوئی، پھر اس میں خدائی صفات کا پرتو شامل ہوا، اور پھر اس تجلی کو دیکھ کر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کہ آئینہ خدا یعنی انسان، ایک مکمل انسان وجود میں آیا، کامل انسان کے مقام کو زمین کا نائب قرار دیا، وہ آئینہ جو الہی جوہر کی عکاسی کرتا ہے، صفات الہی کا مظہر، اسماء الہی کی کتاب، اسماء الہی کی کتاب، کائنات کے اسرار کے خزانے یعنی اسماء الہی کی صفات کو آشکار کرنے والا، منظر پر لانے والا۔ تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھنا اپنے آپ کو براہ راست دیکھنے سے مختلف ہے۔ فرشتوں نے جسے سجدہ کیا وہ آئینہ ہے صفات کا، اس آدم اور حوا کے جوڑے کو، اس مٹی اور زندگی کے جوڑے کو اللہ نے کہا، ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، اور اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ شعور اور زندگی کا جوڑا جسے ایک لفظ میں کہا جائے تو نفس ہے، ایک جان ہے جس کے آگے فرشتوں نے سجدہ کر دیا، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا۔ تو انسان اور جن آمنے سامنے آ گئے، یہ دونوں وہی ہیں۔ وہ میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ تو جن یعنی شیطان، اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں بادشاہ بنایا ہے، بس تم لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کیا کرو اور نفس کی خواہش کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے گی۔ تو نفس کی خواہش کی پیروی، نفس یعنی مٹی اور زندگی مل کر پروان چڑھتی ہے، بقا دیتی ہے، جس میں الہی صفات موجود ہیں۔ نفس کے جان کے اس جوڑے میں کمزوری تب آتی ہے جب اس میں خواہش شامل کر دی جائے، اور اگر یہ خواہش نافرمانی کی طرف ہو، برائی کی طرف ہو، تو تباہی ہے، خسارہ ہے کہ انہیں ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں کہنا دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو نفس جو کہ مجموعہ ہے مٹی اور زندگی کی صفات کا، مٹی مجموعہ ہے صفات کا اور زندگی کا عمل ان صفات کو ظاہر کرنے کا۔ تو ان سے پوچھو آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہہ دو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے نفس پر رحم لازم کر لیا ہے کہ جو بھی خواہش، جو بھی چاہنا اس رب کا ہے، اس میں عنصر رحمت کا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، کسی کی برائی، کسی کا نقصان، کسی کو دھوکہ، کسی کو تکلیف پہنچانے کا ہے ہی نہیں، جو کہ شیطانی خواہشات کا خاصہ ہے۔ یہی ہے خواہش کا وہ پہلو جس نے اپنے رب کے حکم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا۔ اسی پہلو کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں جا کر رہو، اس میں جو چاہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ، اور اس درخت کے نزدیک نہ جاؤ، پھر ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور میں نے جن اور انسان کو بنایا تو صرف اپنی بندگی کے لیے کہ انسان جو نظر آتا ہے، جو سامنے ہے، جو ظاہر ہے، وہ وہی عمل کرے جس کے لیے اسے بنایا گیا، اور جن یعنی جو انسٹنکٹ، جبلت، خواہش کی اس میں رکھی گئی، اس کا رخ اسماء الہی کی انہی صفات کی طرف رہے جو انسانیت کے لیے ہے۔ انسان کی خواہش نے ہی انسان کے آگے جھکنے سے انکار کر دیا۔ ہم مجبور ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات کے سامنے سرنڈر کر دیتے ہیں، کیونکہ اس نے ہمارے سامنے جھکنے سے انکار کر رکھا ہے۔ کبھی اس آیت پہ غور کیا کہ اے میرے رب تو پھر مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے۔ ظاہر ہے جب قیامت آئے گی تو انسان ختم ہو جائیں گے، انسان ختم ہو گئے تو خواہشات ختم ہو گئیں، خواہشات کرنے کا اختیار انسان کو ہی دیا گیا کہ جو بھی راستہ چنو، اچھا کرو برا کرو، تمہیں اختیار دیا۔ تو خواہش کو مہلت بھی قیامت تک ہے، کیونکہ اس کے بعد یوم دین ہے، اعمال کے خواہشوں کی نتیجے نکلنے ہیں۔ تو بے شک میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی بس نہیں چلے گا، مگر جو گمراہوں میں سے تیرا تابع دار ہوا، جو غلط رستے پر چلا، غلط خواہشات کی، تو بے شک ان سب کا وعدہ دوزخ پر ہے، جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان کے الگ الگ حصے ہیں۔ دوزخ یعنی پیٹ جو بھرے ہی نہ، 7 دروازے، 2 کان، 2 آنکھیں، 1 زبان اور 2 جنسی اعضاء۔ جو لوگ صرف جسم کی زندگی تک رہیں، جو کام کریں صرف خواہش کے تحت کریں، وہ خواہش جو صرف اپنی حد تک ہو، جو بڑے بڑے پلان بنائے لیکن یہ بھول جائے کہ میں خود کسی کا پلان ہوں، اس کے کام کو، اس کے صفات کو ظاہر کرنے آیا، اس کی پہچان کو اپنے عمل سے دکھانے آیا، لیکن اپنی ہی خواہشات کی زد میں آ گیا، اپنے کام شروع کر دیے۔
جس نے تمہیں جھکا دیا تو اللہ نے انسان اور جن کو، انسان اور اس کی خواہشات کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ کی بندگی کریں، اس کی صفات کے رخ کو اپنے عمل کے ساتھ اجاگر کریں۔ بیان کو اب اس حدیث مبارک میں ختم کرتی ہوں جو بات کو مزید واضح کر دے گا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے مگر اس کے ساتھ ایک جنوں میں سے ہم نے شین لگایا گیا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے ساتھ بھی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر میری مدد کی ہے تو وہ مسلمان ہو گیا اور مجھے صرف نیکی کا حکم کرتا ہے۔ تو یہ ہے وہ پہلو کہ میں نے جن اور انسان کو بنایا ہے تو صرف اپنی بندگی کے لیے۔ جب انسان نیکی کے راستے پر چلنے کی نیت کرتا ہے تو اللہ پاک مدد فرماتے ہیں، اس کی خواہشات کا رخ نیکی کی طرف بدل دیتے ہیں اور پھر صحیح معنوں میں اللہ کی بندگی ہوتی ہے، وجود اور جبلت کے ساتھ، تسلیم و رضا کے ساتھ۔ تو سب کا بھلا، سب کی خیر، جیتے رہو بہن بھائیوں، بیٹے بیٹیوں، فی امان اللہ۔